یہاں میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر وضو کے دوران کچھ دعائیں بڑی مشہور ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ ان دعاؤں کے پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مختلف دعائیں ہیں کہ فلاں عضو دھوتے وقت فلاں دعا پڑھنی ہے اور فلاں دعا فلاں عضو دھوتے وقت پڑھنی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، دعائیں بھی بڑی اچھی ہیں۔ دعا مانگنا ویسے بھی اللہ رب العزت سے چاہیے، ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، اور وضو کے دوران خاص طور پہ پھر ایسی دعائیں مانگنا اگر اللہ رب العزت قبول فرما لیں یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو بزرگوں نے بہت سی دعائیں ایسی بتلائی ہیں کہ جن کو عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جب آپ کلی کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی تلاوت ذکرک، کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی تلاوت کرنے میں مدد فرما، اعانت فرما۔ ایسے ہی جب ناک میں پانی ڈالیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنہ، کہ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے محروم نہ فرمانا۔ اسی طرح جب آپ چہرہ دھوئیں تو چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اے اللہ میرا چہرہ اس دن سفید کر دیجئے جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی آخرت کے دن۔ پھر جب آپ دایاں ہاتھ دھوئیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیجئے، کیونکہ جو نیک بندے ہیں ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ اسی طرح جب آپ اپنا بایاں ہاتھ دھونے لگیں تو اس وقت یہ منقول ہے کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، کہ اے اللہ آخرت میں میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجئے اور نہ مجھے میری پشت کی طرف سے دیجئے، کیونکہ کافروں اور جہنمیوں کو ان کے اعمال نامے یا تو پیچھے سے دیے جائیں گے یا ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ سر کا مسح کرنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ مجھے اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے جس دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر جب آپ کانوں کا مسح کریں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو سنی ہوئی باتوں میں سے اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب گردن کا مسح کرنے لگے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم غشنی برحمتک، اے اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ پھر جب آپ دایاں پاؤں دھوئیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم ثبت قدمی علی صراط یوم تزل فیہ الاقدام، اے اللہ میرے قدم پل صراط پر ثابت قدم رکھیے جس دن بہت سے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اور جب بایاں پاؤں دھونے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی سعیا مشکورا وذنبا مغفورا،
وَتِجَارَةً لَّن تَبُورَ، اے اللہ میرے عمل کو قبول فرما لیجئے اور میری مغفرت فرمائیے اور میری تجارت میں نفع بخشیے۔ محترم حضرات، یہ وہ تمام دعائیں ہیں جو وضو کے دوران پڑھی جاتی ہیں۔ بزرگوں سے یہ دعائیں منقول ہیں اور بڑی اچھی دعائیں ہیں، اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ کوئی ایک دعا بھی قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ وضو کے دوران یہ دعائیں پڑھنا یہ اسلاف سے، بزرگوں سے منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران نہ تو یہ پڑھی نہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ہاں، اور مواقع پہ حضور علیہ السلام سے یہ دعائیں مانگنا یا پڑھنا منقول ہے، لیکن وضو کے دوران یہ کہہ کر پڑھنا کہ یہ سنت ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وضو کے دوران اللہ کے نبی نے یہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے دوران جو اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے وہ مشہور دعائیں ہیں، ان کا اہتمام حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ وہ کون سی ہیں؟ وضو کے دوران آپ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوسری دعا آپ یہ پڑھا کرتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ وضو کے اختتام پر یہ بھی پڑھا کرتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک اور دعا آپ سے منقول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اختتام پہ سبحانک اللہم اشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران خود پڑھی، لہذا ہمیں بھی ان دعاؤں کا سنت سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، سنت سمجھ کر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔